نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار ٹھہر جا، اور اللہ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر رات اسی طرح جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی شہوت، کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پہلا روزہ اور دوسرا روزہ گزر بھی گیا۔ جن لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوگی وہ سکون میں ہوں گے، اور جو پلاننگ میں دن گزار رہے ہیں وہ مزید وقت ضائع نہیں کریں۔ آج ہم مسجدوں کو مس کر رہے ہیں، یہ نعمت ہم سے دور ہو گئی ہے۔ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کیجئے، اسی میں خیر ہے۔ آج شعوری طور پر شکر ادا کیجئے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا، ہر گناہ ایک کفارہ ہے جس سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میرا عمل اسی حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا، اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو وہ خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہمارے جو سارے پکوڑے بیچنے والے بھائی ہیں ان کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ رمضان آئے تو ہمارے پکوڑے بکیں گے، رمضان آئے تو ہمارے سموسے بکیں گے، اور جوتے بیچنے والے بھائیوں کو شوق چڑھا ہے کہ عید آئے اور جوتیاں بکیں گی، اور کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، بخشش ہوگی، جنت ملے گی، اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی، اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی،
بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے، پھر ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ، تو عرش کے دروازوں تک ہماری پکار جائے گی، ساتوں آسمان ہماری پکار سے گونج اٹھیں گے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ عرش کے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو۔ عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں ہماری دعائیں، ہماری صدائیں۔ افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور کان لگے ہوئے ہیں سائلن کی آواز پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے، یہ میرے بندے کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے، بولو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ تیری محبت۔ اللہ فرماتے اچھا میری محبت، چلو تم گواہ رہنا، میں نے انہیں معاف کیا، چل میرے بندے مانگ، کھانے سے پہلے مانگ۔ وہ وقت میرے عزیزوں مانگنے کا ہوتا ہے، سموسے پکوڑے کھانے کا نہیں۔ اسی طرح رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن 4 قسم کے مرد اور عورت جن کی بخشش نہیں ہوتی، 4 قسم کے مرد اور عورت جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دیں۔ کسی بھائی یا بہن میں یہ عیب ہے، ابھی سن لے، توبہ کر لینا، ابھی سن لے، توبہ کر لینا۔ نمبر 1، شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، رمضان میں کوئی بخشش نہیں۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ 2 قسم کے یہ ہو چکے۔ ماں باپ کے نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دیں گے۔ ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کریں گے اور آگے تک لے جائیں گے، یہاں بھی سزا دیں گے اور آگے بھی سزا دیں گے۔ صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد، زنا، شراب، جوے کی سزا، سود کی، موت کے بعد ہے۔ ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ تعالیٰ یہاں سے پکڑیں گے اور پھر آخر تک لے جائیں گے۔ تو ایسے ہی کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتائیں؟ کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی چاچی سے، کبھی تائے سے، کبھی یعنی قریبی رشتہ داروں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی کوئی بخشش نہیں۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا۔ کینہ، ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ۔ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے فلاں فلاں سے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نفرت کے ساتھ اس کی ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہوں گی، تو توبہ کر لو، سب معاف ہو جائیں گی، سب معاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرض 70 فرض کے برابر ہو جائیں گے، نفل فرضوں کے برابر ہو جائیں گے، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی۔ اور پھر جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کی رات کی تراویح، دن کا روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح، قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت، روزے افطار کروانا،
سحری کھلاؤ، افطاری کرواؤ، غریبوں کی مدد کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو، اپنے نوکروں سے کام تھوڑا لو، اور رمضان کی سب سے بڑی بات، آپس میں بغض سے دل صاف کرو، معاف کر دو، معافی مانگ لو، دل صاف کرو، صاف دل اللہ تعالیٰ کا عرش بن جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار ٹھہر جا، اور اللہ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر رات اسی طرح جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی شہوت، کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پہلا روزہ اور دوسرا روزہ گزر بھی گیا۔ جن لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوگی وہ سکون میں ہوں گے، اور جو پلاننگ میں دن گزار رہے ہیں وہ مزید وقت ضائع نہیں کریں۔ آج ہم مسجدوں کو مس کر رہے ہیں، یہ نعمت ہم سے دور ہو گئی ہے، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کیجئے، اسی میں خیر ہے۔ آج شعوری طور پر شکر ادا کیجئے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا، ہر گناہ ایک کفارہ ہے جس سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میرا عمل اسی حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا، اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو وہ خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہمارے جو سارے پکوڑے بیچنے والے بھائی ہیں ان کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ رمضان آئے
تو ہمارے پکوڑے بکیں گے، رمضان آئے تو ہمارے سموسے بکیں گے، اور جوتے بیچنے والے بھائیوں کو شوق چڑھا ہے کہ عید آئے اور جوتیاں بکیں گی، اور کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، بخشش ہوگی، جنت ملے گی، اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی، اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی، بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے، پھر ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ، تو عرش کے دروازوں تک ہماری پکار جائے گی، ساتوں آسمان ہماری پکار سے گونج اٹھیں گے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ عرش کے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو۔ عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں ہماری دعائیں، ہماری صدائیں۔ افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور کان لگے ہوئے ہیں سائلن کی آواز پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے، یہ میرے بندے کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے، بولو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ تیری محبت۔ اللہ فرماتے اچھا میری محبت، چلو تم گواہ رہنا، میں نے انہیں معاف کیا، چل میرے بندے مانگ، کھانے سے پہلے مانگ، وہ وقت میرے عزیزوں مانگنے کا ہوتا ہے، سموسے پکوڑے کھانے کا نہیں۔ اسی طرح رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن 4 قسم کے مرد اور عورت جن کی بخشش نہیں ہوتی، 4 قسم کے مرد اور عورت جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دیں۔ کسی بھائی یا بہن میں یہ عیب ہے، ابھی سن لے، توبہ کر لینا، ابھی سن لے، توبہ کر لینا۔ نمبر 1، شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، رمضان میں کوئی بخشش نہیں۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان، 2 قسم کے یہ ہو چکے۔ ماں باپ کے نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دیں گے۔ ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کریں گے اور آگے تک لے جائیں گے، یہاں بھی سزا دیں گے اور آگے بھی سزا دیں گے۔ صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد، زنا، شراب، جوے کی سزا، سود کی موت کے بعد ہے۔ ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ تعالیٰ یہاں سے پکڑیں گے اور پھر آخر تک لے جائیں گے۔ تو ایسے ہی کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتائیں؟ کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی چاچی سے، کبھی تائے سے، کبھی یعنی قریبی رشتہ داروں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی کوئی بخشش نہیں۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا۔ کینہ، ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ۔ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے فلاں فلاں سے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نفرت کے ساتھ اس کی ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہوں گی، تو توبہ کر لو، سب معاف ہو جائیں گی، سب معاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرض 70 فرض کے برابر ہو جائیں گے، نفل فرضوں کے برابر ہو جائیں گے،
تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی۔ اور پھر جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کی رات کی تراویح، دن کا روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح، قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت، روزے افطار کروانا، سحری کھلاؤ، افطاری کرواؤ، غریبوں کی مدد کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو، اپنے نوکروں سے کام تھوڑا لو، اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپس میں بغض سے دل صاف کرو، معاف کر دو، معافی مانگ لو، دل صاف کرو، صاف دل اللہ تعالیٰ کا عرش بن جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔